کہ فوراً تیل کی پرائسز اپ ہو گئیں. اتنا جلدی ریلیف تو اللہ کی ذات بیمار کو نہیں دیتی جتنا جلدی ریلیف اس وزیر خزانہ نے پاکستان کی عوام کو دیا. قرآن کا کہنا کہ میاں نواز نے کرپشن ہے بھی کونا سارے لوگ کرپشن کر کے میاں نواز سی کرپشن نہ کرے سی. میں حلف دینا میں قرآن کا کو تیار ہے کہ میاں نواز کوئی طرف کا دن کے کرپشن کرے دے. میں قرآن کا کہنا کہ میاں نواز نے کرپشن ہے بھی کونا. یہاں چوروں اور ان لوگوں ٹاؤٹوں سے اسمبلی کو بھر دیا گیا جس سے جلدی جتنا ہماری حکومت نے ان لوگوں کو انصاف دیا. پہلی تو نعوذ باللہ پہلی تو بات یہ کہ اس نے اسلام کو جانچ پڑتال کی اور اسلام کے دائرہ کار سے جو بات اس نے کی ہے یہ غیر اخلاقی ہے. اسلام کے دائرہ کار سے وہ خارج ہو چکا ہے. یہ کسی پیٹرول ڈیزل کا معاملہ ہوتا تو ہم برداشت بھی کر لیتے. یہاں پہ قانون مفلوج, یہاں پہ عدلیہ مفلوج, یہاں پہ انتظامیہ کو ڈائریکشن ملتی ہے. یہاں چوروں اور ان لوگوں ٹاؤٹوں سے اسمبلی کو بھر دیا گیا. وہ ایک نظام لانے کے لیے جو پستائیت کا ہے, جو سول مارشل ہے, جو عدلیہ کو مفلوج بنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے, وہ نظام پہلے وہ مارشلہ لگاتے تھے, ابھی مارشلہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹاؤٹوں کو لا کر وہاں پہ نظام چلا رہے حکومت کا وہ عوام کی رائے سے متصادم ہے. لہٰذا یہ ملک جو آزاد ہوا ہے یہ تو بنیادی جب دیکھیں ان کی جو ان کی نظریہ دیکھے تو اس میں انصاف, عام احتساب, سر عام اقتدار میں عوام, اور یہ ہر مذہب کے لوگوں کو پوری اختیار و آزادی دی گئی ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ پی ٹی آئی کو نہ جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے, نہ وہاں پہ کمپین کرنے دیا جا رہا ہے, نہ اس کے جو ورکر عہدیدار ہے اس کو کہیں آزاد چھوڑا جا رہا ہے. لہٰذا دوسری طرف پروٹوکولیں ہیں, دوسری طرف قومی خزانہ لوٹا جا رہا ہے, تیسری طرف آپ دیکھیں تو عدلیہ, انتظامیہ اور مکینہ مفلوج ہے. تو ملک کا جو ایک نظریہ تھا پورے مسلمانوں میں, اور مسلمان جس طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ اسلام کی کلہ ہوگی, آئین و قانون کی ایک یہاں پہ عملداری ہوگی, تو وہ نظام ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک صادق و امین جس کے اساس اس ملک کو وقف ہے اس کو چور بنایا گیا ہے اور جیل میں پڑا ہے. وہ بندہ جو صادق و امین ہے جس نے ایئرپورٹ بانڈ اپنی بیوی سے نہیں لیے, وہ ایک گڑی کے جو لیگل طریقے سے انہوں نے حاصل کیے کورٹ کچہری میں لایا جا رہا ہے. لہٰذا ظلم ہے. اگر یہ پیٹرول ڈیزل کا معاملہ ہوتا تو ہم برداشت بھی کر لیتے. یہاں پہ قانون مفلوج, یہاں پہ عدلیہ مفلوج, یہاں پہ انتظامیہ کو ڈائریکشن ملتی ہے. یہاں چوروں اور ان لوگوں ٹاؤٹوں سے اسمبلی کو بھر دیا گیا جس سے وہ ایک نظام لانے کے لیے جو پستائیت کا ہے, جو سول مارشل ہے, جو عدلیہ کو مفلوج بنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے, وہ نظام پہلے وہ مارشلہ لگاتے تھے, ابھی مارشلہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹاؤٹوں کو لا کر وہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے. بیٹے کا آپ کا ایشو چل رہا تھا سر, اسمبلی میں بھی اس پہ بحث ہوئی تھی, تو کیا وجہ تھی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں؟ دیکھیے یہ تو مجھے خاموش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. پہلے بیرسٹر گوہر کو, امیر ڈوگر کو, اسد کیسر کو اسپیکر نے بلایا, پھر مجھے بلایا کہ یہ خاموش بیٹے کا بولے گا نہیں ورنہ ان کا بیٹا باہر گیا. میں نے کہا عاقل بالغ بیٹا ہے میرا, وہ اپنے ہر چیز کا خود ذمہ دار ہے, خود مختار ہے. وہ کرے, آپ ان کے خلاف کارروائی کرے, پکڑے. لیکن میں جو جس کاز کے لیے کڑا ہوں, جو حقیقی آزادی ہے, عمران کی رہائی ہے, وہ آئین و قانون کی حکمران, اسے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے تیار نہیں ہو. ہم تو جان نچاور کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں ایک بیٹا کیا. لہٰذا اگر یہ اسی طرح کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ پورا پاکستان نکلے گا اور پھر ان کو چکنے کی جگہ نہیں ملے گی. ایک سینیٹر صاحب نے جو الفاظ کہے تھے آپ نے بھی سنے ہوں گے, استغفر اللہ, میں پہلے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بھی مریض کو اتنی جلدی شفا نہیں دیتا جتنی موجودہ حکومت دے رہی ہے. کیا کہیں گے؟ ایک سینیٹر نے الفاظ کہے, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. دیکھیے جس کے دل میں درد نہ ہو, جس کے دل میں اپنے مشران یا اپنے بیٹوں کا اس نے کبھی درد دیکھا ہی نہیں ہو, کرپشن میں پلا بڑا ہو, جس نے اب قومی خزانہ لوٹا, اس کو کیا پتا کہ درد کیا ہوتا ہے, غم کیا ہوتا ہے. اس میں ایک بندہ جو جیل میں عوام کے لیے وہ بیٹھا ہے, اپنے ملک کے بقا و آئین کے لیے بیٹھا ہے, اس کی کیا احساسات ہوں گے, اور یا اس پہ جو باتیں کی جا رہی ہے, الزامات لگا رہے, اس کو وہ کیا سمجھیں گے کہ میں کس کاز کے لیے بیٹھا ہوں کیا. لہٰذا ہر کسی سے حساب لیا جائے گا یہاں پہ بھی, اور پھر وہ جو بڑا نظام ہے اس دنیا کا جو اعلیٰ حساب دے گا. اب ہاتھ گواہی دیں گے, آنکھیں گواہی دیں گے, منہ گواہی دے گا اس بندے پہ جو اس نے کیا ہے. لہٰذا نظام ہے, ہم انشاءاللہ پر امید ہے, ہمارا عقیدہ ہے اللہ پہ کہ یہاں پہ بھی ذلیل ہوں گے یہ لوگ اور وہاں پہ بھی. آپ نے شاید میرا سوال سن لیا تھا, سمجھ گئے تھے کہ اسمبلی میں سپیچ کرتے ہوئے نون لیگ کا سینیٹر تھا, اس نے کہا تھا استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنی جلدی بیمار کو شفا نہیں دیتا جتنی جلدی موجودہ حکومت خیال کر رہی ہے. استغفر اللہ کے ساتھ میں یہی کہوں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو پارلیمنٹیرین قوم کی نمائندگی کرتے ہیں,
وہ دیکھتے ہیں کہ جو بات اس کے منہ سے نکلے وہ پورے عوام کی امنگوں کی ترجمان ہو، لہٰذا ایسی باتیں اس کو زیب نہیں دیتی. یہ دور گزر جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر ان کے خلاف FIR ہوگی. اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنی سختیوں سے گزر رہے پھر ہم نے اس کو چھوڑنا تو نہیں ہے. جو یہاں پہ جس کا کردار اچھا ہوگا اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور میں پورے پاکستان کے گورنمنٹ سرونٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ابھی نکلے یا اپنے قائد کی جو حقیقی آزادی و آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے لگے ہیں وہ اپنے اپنے منصبوں سے پیچھے ہٹے تاکہ یہ نظام جو پستائیت کر رہی ہے ظلم جو یہ پیچھے ہٹے ان سے. بہت شکریہ. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے ایک سینیٹر کے بارے میں پوچھا اور وہ سوال اس کا میں دیتا ہوں. خان صاحب شاید آپ نے سنا تھا اس سینیٹر جی میں نے سینیٹر صاحب کے منہ سے یہ سنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفار مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے اور اسلام میں یہ بات کرنا غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہے. مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات کہ جو مسلمان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اتنا انصاف نہیں دیتا جلدی جتنا ہماری حکومت نے ان لوگوں کو انصاف دیا. پہلی تو نعوذ باللہ پہلی تو بات یہ کہ اس نے اسلام کو جانچ پڑتال کی اور اسلام کے دائرہ کار سے جو بات اس نے کی ہے یہ غیر اخلاقی ہے. اسلام کے دائرہ کار سے وہ خارج ہو چکا ہے. یہ کسی مفتی، کسی عالم، کسی لوائر سے آپ جا کے اس کی تشریح کر لیں کہ غیر اخلاقی بات ہے. دائرہ اسلام کو سے خارج ہونے والا وہ سینیٹر اس کو فوری استعفیٰ دینا چاہیے. یہ 25 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ نہیں، یہ عالم اسلام کا منتخب نمائندہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کی محبت اور پیار ہم عوام کے دلوں سے نہیں نکلتا. ہم یہاں کوئی دیہڑی دار نہیں، ہم یہاں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہاں ہم کوئی کسی قسم کے کوئی 150 روپے والے نہیں ہیں. ہمارے دلوں کے اندر عمران خان بس رہا ہے. ہم 50 سال اس ٹینیور کی زندگی میں عمران خان کو ہم نے جانچ پڑتال کر کے، ہم نے ریسرچ کر کے، ہم نے سارے اپنے عمران خان کی جو 27 سال پیچھے باتیں تھی اب وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. یہ اب میں کیا کہوں، اب پھر میرا جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے میں پلیز یہ انتہائی یعنی غیر مناسب بات ہے. اسلام کے شرع قانون سے غیر اخلاقی بات کی ہے جس نے اس کو جا کے فوری اپنا نکاح تازہ کرانا چاہیے اور کسی مفتی کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے کہ جو میں نے بات کی. ہمارے ملک میں مفتی صاحبان، علماء صاحبان کو بھی بولنا چاہیے. دیکھیں مفتی صاحبان کو تو کمیشن ملتی ہے. اب اگر یہاں پہ مولانا فضل الرحمان اگر ایک جماعت کا 2 سیٹیں اس کو 40 سالوں سے مل رہی ہے، کشمیر کاسٹ کے لیے وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے. کشمیر کمیٹی میں اس نے کیا کردار ادا کیا؟ کشمیر کمیٹی کا اس سے ویژن پوچھیں، ریزن پوچھیں کہ کیا اس نے کیا صرف اس کو 2 سیٹیں چاہیے اور اس کو صرف کمیشن چاہیے ہوتا ہے. وہ کسی حکومت کے حق میں بیٹھ جاتا ہے اور کسی حکومت کو پلٹا اٹھانے میں اس کو بیٹھ جاتا ہے. شکریہ.